ہم بات کر رہے ہیں بیک لنکس کے ٹاپک کے اوپر، جس میں ہم نے آلریڈی 3 ویڈیوز بنا دی ہیں۔ تو پہلے سوشل سگنل کے اوپر بنائی تھی، پھر پروفائل بیک لنکس کے اوپر بنائی تھی، اور ایک ویڈیو آپ کو ایکسپلین کیا تھا کہ بیک لنکس کون کون سے ٹائپ کے اور کس ٹائپ کا ویٹیج رکھتی ہیں اور کس طرح کے بیک لنکس آپ کی ویب سائٹ پہ ہونے چاہیے۔ تو ان ڈیٹیل ہم آگے چلیں گے ترتیب سے۔ تو اگلی ویڈیو ہم نے امیجز بیک لنک اور پوڈ کاسٹ بیک لنک پی ڈی ایف شیئرنگ ویب سائٹس وغیرہ پہ بنانی ہے، لیکن اس سے پہلے ہم تھوڑا سا یہ ویکیپیڈیا بیک لنکس آج کور کر لیں۔ ریکویسٹڈ ویڈیو ہے، تو اس میں دیکھیں اگر آپ نے ویکیپیڈیا بیک لنکس بنانا ہے، پہلے بن جاتے تھے، آسان ہوتے ہیں، ابھی بھی بن جاتے ہیں اور ویٹیج بھی رکھتے ہیں۔ تو ان بیک لنکس کو بنانے کے لیے آپ کا جو اکاؤنٹ ہے وہ اولڈ ہونا چاہیے۔ اگر آپ اپنے اکاؤنٹ سے اپنے آپ کو پروموٹ کر رہے ہیں یا بالکل آپ نیچرلی نہیں چل رہے، تو آپ کا بیک لنک ایڈٹ نہیں ہوگا، وہ کینسل ہو جائے گا، ایڈٹ کینسل ہو جائے گی۔ اچھا، اس میں موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ایک ہی اکاؤنٹ سے 3 4 بیک لنکس آپ بناتے ہیں تو آپ کا اکاؤنٹ سسپینڈ کر دیتا ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ بنا ہی رہے ہوتے ہیں تو آپ کا اکاؤنٹ سسپینڈ کر دیتا ہے، کیونکہ اس پہ ٹوٹلی انفارمیٹیو کانٹینٹ چاہیے ہوتا ہے ان کو، اور بہت ہی ریلائبل سورس سے چاہیے ہوتا ہے، بہت ہی ٹرسٹ ورتی سورس ہونا چاہیے۔ تو ویکیپیڈیا پہ بیک لنک لینے کے لیے آپ کے پاس آپ کی ایک ویب سائٹ اچھی ہونی چاہیے، اس کو اس کی رینکنگ ہونی چاہیے، اور اس پہ پیجز کافی زیادہ پبلشڈ ہونے چاہیے، اولڈ ویب سائٹ ہونی چاہیے۔ تو ویکیپیڈیا پھر آپ کو آسانی سے بیک لنکس دے دیتا ہے۔ اگر آپ نے جگاڑی طریقہ لگانا ہے اور جسٹ آپ نے کوشش کرنی ہے تو کبھی کبھی آپ اس میں کامیاب ہو بھی جاتے ہیں، لیکن موسٹلی کیسز میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا بیک لنک نہیں بنتا اور آپ کا اکاؤنٹ سسپینڈ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے جو چیزیں میں بتا رہا ہوں وہ نوٹ ڈاؤن کر لیجیے۔ آپ کا اکاؤنٹ پرانا ہونا چاہیے، کم سے کم 6 مہینے پرانا آپ کا اکاؤنٹ ہو تو بہت ہی بیسٹ ہے۔ آپ نے منتھلی بیسس پہ اس سے 1 یا 2 بیک لنکس اگر آپ بنائیں گے، وہ بھی بہت ہی ریلیونٹ سورس ہوں اور ہائیلی انفارمیٹیو آرٹیکل ہوں، تو آپ اس کو جب ریفرنس پہ لنک کریں گے تو آپ کو مے بی چانسز ہے کہ آپ کو وہاں سے بیک لنک مل جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ اپنے کسی آرٹیکل کو ریفر کر رہے ہوتے ہیں تو آپ جو آلریڈی وہاں پہ آرٹیکل ریفرز ہوئے ہوتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے اگر وہ انفارمیشن پہلے سے ہی ویکیپیڈیا پر موجود ہے تو وہ آپ کا بیک لنک ایکسیپٹ نہیں کرتے، آپ کا ایڈٹ ایکسیپٹ نہیں کرتے اور وہ کینسل کر دیتے ہیں۔ تو یہ چیزیں آپ کو کافی ریسرچ بیسڈ کانٹینٹ جو ہوتا ہے آپ کا، اگر آپ وہ ایڈٹ کرنا چاہیں گے تو آپ کو مے بی چانسز ہوتے ہیں کہ بیک لنکس مل جائیں۔ تو اچھا، میں ویکیپیڈیا کے بیک لنکس میں بہت 2015-16 میں لیا کرتا تھا، اس وقت تھوڑے آسان ہوتے تھے اور ویز ہوتے تھے کافی آرٹیکل لینے بیک لنکس لینے کے، لیکن اب میں نے ویکیپیڈیا کے بیک لنکس میں آج کل نہیں لیتا۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنے جو کمپیٹرز ہیں انہی کی سائٹ کو ریپلیکیٹ کروں، انہوں نے جو بیک لنکس بنائے ہوئے ہیں انہی بیک لنکس پہ کام کروں، اور ہائیلی کلوزلی ریلیونٹ جو بیک لنک ہوتے ہیں وہ ہنٹ کروں اور ان پہ بیک لنکس بناؤں، تو اس سے بھی آپ کو ایک اچھا خاصا اتھارٹی بوسٹ مل جاتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس ویکیپیڈیا کا بیک لنک ہوگا تو آپ کا کام چلے گا۔ ویکیپیڈیا کا بیک لنک ایز سچ اتنا ضروری نہیں ہے، ویٹیج رکھتا ہے، اتھارٹی پرووائڈ کرتا ہے، نو فالو لنک پرووائڈ کرتا ہے، لیکن اگر آپ اس کو نہیں بنا سکتے تو بیک لنکس کی گیم یہاں پہ اوور نہیں ہو جاتی۔ موسٹلی میں دیکھ رہا ہوں کہ 2022 کے بعد ویسے بھی ویکیپیڈیا کے بیک لنکس لوگوں نے بنانا کم کر دیا۔ آپ کو موسٹلی جب آپ اپنے کمپیٹرز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو بہت کم ویب سائٹس ایسی ملیں گی جہاں پہ ویکیپیڈیا کے بیک لنکس ہوں گے آپ کے کمپیٹرز کے پاس، اور اگر آپ نے اس کے بیک لنکس لینے ہیں تو آپ کو پھر جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں ان چیزوں پہ آپ کو ورک کرنا پڑے گا۔ آپ کی پروفائل پرانی ہونی چاہیے، آپ کا کانٹینٹ اچھا ہونا چاہیے، ریسرچ کانٹینٹ ہونا چاہیے، آپ کی ویب سائٹ کی ایج بھی پرانی ہونی چاہیے، اور آپ کی ویب سائٹ گوگل پہ اچھا رینک ہونا چاہیے۔ اچھا، میں نے یہ دیکھیں، میں 2016 پہ میں ویکیپیڈیا کے بیک لنکس 2016-15 پہ اور بھی بہت سی میلز ہیں بناتا تھا۔ اس پہ آپ دیکھیں لیفٹ یور میسیج، یہ دیکھیں یور ایڈٹ ور ریورٹیڈ آن ویکیپیڈیا۔ تو موسٹلی کیسز میں ایسا ہوتا تھا کہ بیک لنکس کبھی 1 مہینہ اسٹے کر جاتا تھا اور اس کے بعد پھر بیک لنک کو ڈیلیٹ کر دیا جاتا تھا یا اس کو کوئی اور ایڈٹ کر دیتا تھا۔ تو اس طرح کے ایشوز آتے رہتے ہیں۔ یا تو آپ اپنا کوئی ویلڈ ویکیپیڈیا کا سورس پیج بنائیں اور آپ کی اتھارٹی اتنی ہو کہ ویکیپیڈیا کو لگے
کہ آپ کا پیج یہاں پہ ہونا ضروری ہے، تو وہ آپ کو ایکسیس دے دیتے ہیں اس پیج کا۔ تو اگر آپ ویکیپیڈیا کے بیک لنکس بنانے کیسے ہیں، تھوڑا سا اس کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں۔ پورا پروسیس میں آپ کو نہیں کر کے دکھاؤں گا، 2 ویز میں آپ کو بتا دوں گا کہ ہم کس طرح لیتے تھے، مے بی اب وہ ورکنگ ہے یا نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے تو آپ نے اپنا اکاؤنٹ لاگ ان کر لینا ہے۔ جیسے میرا اکاؤنٹ یہاں پہ لاگ ان ہے، تو جو میرا اولڈ اکاؤنٹ تھا وہ انہوں نے ڈسیبل کر دیا۔ یہ میں نے اپنا دوسرا اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے، اس کو میں اولڈ کر رہا ہوں کہ ان فیوچر اگر مجھے کبھی ویکیپیڈیا سے بیک لنک لینا پڑا تو میں لے سکوں۔ تو ویسے میں ویکیپیڈیا سے بیک لنک لیتا نہیں، مجھے اور بہت سے اچھے سورس مل جاتے ہیں نیچے ایڈٹس وغیرہ میں، اور کافی بیک لنک ٹائپس ہیں جہاں سے ہم بیک لنکس لے کے اپنی ویب سائٹ کو رینک کر لیتے ہیں۔ تو فار ایگزامپل آپ کا جو آرٹیکل ہے وہ ٹیبلز مینرز کے اوپر آپ نے آرٹیکل لکھا ہوا ہے، انفارمیٹیو آرٹیکل ہے، اور آپ اس پہ ویکیپیڈیا کا بیک لنک لینا چاہتے ہیں۔ تو دیکھیں جب آپ یہاں پہ آئیں گے، آپ کے پاس جب آپ کا اکاؤنٹ لاگ ان ہوگا تو آپ کے پاس ایڈٹ سورس کی آپشنز ہوتی ہیں۔ تو یہاں پہ آپ ایڈٹ سورس کر کے ان جگہوں پہ اپنے ایسے جیسے لنک لگے ہوئے ہیں آپ یہاں لنک لگا سکتے ہیں۔ لیکن موسٹلی لوگ کیا کرتے ہیں، موسٹلی لوگ اس کے سب سے اینڈ میں آ جاتے ہیں، اور یہ جو ریفرنسز ہیں یہاں پہ وہ ایڈٹ سورس کر کے جو جتنے بھی ریفرنسز دیے ہوئے ہیں یہاں پہ وہ پٹ کرتے ہیں، یا ایکسٹرنل لنکس اس کو ایڈٹ سورس کر کے یہاں پہ پٹ کرتے ہیں۔ میں ابھی اس کو ایڈٹ نہیں کروں گا کیونکہ میں ابھی اپنے اکاؤنٹ کی طرح تھوڑا سیفٹی کے لیے، میرا نیو اکاؤنٹ ہے بالکل، تو میں اس وجہ سے اس کو زیادہ چھیڑ خانی نہیں کر رہا۔ تو یہ سمپل ایک وے ہے کہ جب آپ یہاں سے ایڈٹ کریں گے تو آپ اپنی ایڈٹ کا لنک یہاں پہ دے سکتے ہیں۔ اچھا، یہ تو ہو گیا کہ آپ کے پاس اکاؤنٹ ہو، آپ اپنا ریلیونٹ آرٹیکل ہنٹ کریں، جو آپ کی ویب سائٹ پہ آرٹیکل ہو، آپ نے وہ آرٹیکل کو ڈھونڈنا ہے، اس کا پیج جو آپ نے ویل انفارمیٹیو آرٹیکل لکھا ہو تو پھر آپ نے وہ ویکیپیڈیا پہ سرچ کرنا ہے، اس کے مطابق سیٹ کی ورڈ جب آپ کو آرٹیکل لکھے تو آپ نے نیچے جا کے ایکسٹرنل سورسز میں، ایکسٹرنل لنکنگس میں یا ریفرنس پہ اپنا ویب سائٹ کا لنک لگا دینا ہے۔ لیکن آرٹیکل ریسرچیبل ہونا چاہیے، اس میں کوالٹی پرووائڈ کر رہا ہو، اس میں نالج ہو، کیونکہ ویکیپیڈیا پہ اگر کوئی بندہ سرچ کرنے آتا ہے تو ویکیپیڈیا اس چیز کا خاص خیال رکھتا ہے کہ ہمارا جو سورس آف آرٹیکل ہے یا آرٹیکلز ہیں ہمارے وہ فل انفارمیٹیو اور ریسرچڈ ہوں، کہ جہاں پہ ہر چیز کور ہو جائے، کیونکہ ایک سائیکلوپیڈیا ہے ایک ویکیپیڈیا، آپ کو پتہ ہے کہ ایک پوری انفارمیشن لے کے چلتا ہے اے ٹو زی۔ تو آپ نے بالکل ریسرچڈ اور ڈیٹیلڈ آرٹیکل لکھا ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا نچ جو آپ ریفرنس ایڈ کر رہے ہیں وہ ایڈٹ ہو جائے اور آپ کو وہاں سے بیک لنک مل جائے۔ اچھا، اس کے علاوہ ہم کیا کرتے تھے، جو دوسرا ہم 2016-15 میں طریقہ یوز کرتے تھے وہ یہ کرتے تھے کہ آپ ایک ایکسٹینشن دیکھیں گے، جیسے بروکن لنک کی آپ نے کوئی بھی ایکسٹینشن کر لینی ہے، بروکن لنک چیکر یہ کر لیں، ہم اس وقت یہ یوز کرتے تھے، اور اسکریمنگ فراگ سے بھی ہمیں پتہ لگ جاتا تھا کہ جو ویکیپیڈیا پہ آپ نے ڈیڈ پیجز ڈھونڈنے ہوتے تھے۔ اب پتہ نہیں آج کل کوئی اس میتھڈ پہ کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، وہ مجھے نہیں پتہ، لیکن میں آپ کو ایک وے بتا رہا ہوں۔ آپ نے ویکیپیڈیا پہ ڈیڈ پیجز کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہوتا تھا، یا آپ اسکریمنگ فراگ سے کر سکتے تھے، یا جن پیجز پہ آپ ایچ ٹی یا 404 پیجز آپ فائنڈ کر رہے ہوتے تھے وہ کرتے تھے۔ بروکن لنک بھی آپ فائنڈ آؤٹ کر سکتے تھے۔ آپ نے سب سے پہلے اپنے نچ کے مطابق ویکیپیڈیا کو ایکسپلور کرنا ہے، جو اس کی مین کیٹیگری ہے، پھر آپ نے وہاں پہ بروکن لنکس چیک کرنے ہیں۔ تو وہاں پہ آپ کو کچھ لنکس ایسے ملتے تھے جو ویکیپیڈیا سے جنہوں نے بیک لنکس لیے ہوتے تھے لیکن وہ وہاں پہ ڈیلیٹ ہو جاتے تھے، ان کے پیجز یا ان کی ویب سائٹ سے وہ آرٹیکل ڈیلیٹ ہو جاتا تھا، یا ان کی ویب سائٹ 2-3 سال 5 سال کام کرنے کے بعد وہ ان کی ویب سائٹ وہ نہیں چلاتے تھے، چھوڑ دیتے تھے۔ تو ایسے پیجز کو، جو آرفن پیجز ہوتے تھے، 404 پیجز ہوتے تھے، بروکن لنک ہوتے تھے، آئی ہوپ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ تو جو بروکن لنکس ہوتے تھے آپ نے وہ فائنڈ آؤٹ کرنے ہوتے تھے، پھر آپ ان بروکن لنکس کو جا کے سمپل ایڈٹ کرتے تھے اور وہاں پہ آپ اپنا لنک پیسٹ کر دیتے تھے۔ اچھا، ایک ویب سائٹ ہے آرکائیو، وے بیک مشین ہوتی ہے، وے بیک مشین۔ تو جب آپ اس ویب سائٹ پہ جائیں گے تو آپ وہاں پہ جو پیج بروکن ہوا ہے آپ اس پیج کا جو لنک ہے وہ اس ویب سائٹ پہ ڈالیں گے تو آپ کے پاس جو ہے نا اس کا اولڈ کانٹینٹ آ جائے گا، کیونکہ وہ پیج تو آلریڈی ڈیلیٹ ہو چکا، تو آپ وہاں سے اس کا اولڈ کانٹینٹ لے کے
وہی آرٹیکل اپنی ویب سائٹ پہ پبلش کر کے بھی آپ لنک گیٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ سیم انفارمیشن اس کو دوبارہ مل گئی اور اس کا پیج کا لنک بھی لائیو ہو گیا۔ اچھا، آپ اونر سے ڈائریکٹ بات نہیں کر سکتے، اس کے لیے کیا طریقہ ہوتا ہے کہ اس کے لیے آپ ٹاک پیجز پہ بات کر سکتے ہیں، ریفرنس دے سکتے ہیں کہ بھائی یہ لنک ڈیلیٹ ہو گیا یا میں نے اس کو ایڈٹ کرنا ہے، اس طرح کا آپ کچھ کر سکتے ہیں۔ تو یہ آپ کو تھوڑا سا ایکسپلور کرنا پڑے گا، کیونکہ میں کافی ٹائم ہو گیا ویکیپیڈیا سے بیک لنک نہیں لے رہا، لیکن میں آپ کو میتھڈ بتا رہا ہوں جن طریقے سے ہم لیتے تھے۔ تو 3 میتھڈ تھے میرے خیال میں۔ ایک یہ ہے کہ آپ نے 3 میتھڈز میں آپ کو ڈسکس کر کے آج بتا رہا ہوں۔ ایک یہ کہ آپ نے سمپل اپنا اکاؤنٹ بنا کے اپنے ریلیونٹ پیج پہ آنا ہے ویکیپیڈیا پہ، اور اس پہ ریفرنس پہ ایکسٹرنل سورس پہ ایڈٹ سورس کر کے اپنی ویب سائٹ کا لنک پیسٹ کر دینا ہے۔ اب وہ ویکیپیڈیا اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے نہیں کرتا، یہ آپ کی لک پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ یہ پہلا وے ہو گیا۔ دوسرا وے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے بروکن پیجز فائنڈ آؤٹ کرنے ہیں جو ڈیلیٹ ہو چکے۔ جب آپ ویکیپیڈیا کی سائٹ کو ایکسپلور کریں گے یا اسکریمنگ فراگ میں ڈالیں گے یا بروکن لنک کی آپ کے پاس ایکسٹینشن ہوگی، تو فار ایگزامپل اگر آپ نے یہ پیج کھولا ہوا ہے، آپ اس کو نیچے کریں گے تو جو لنک ڈیلیٹ ہو چکا ہوگا وہ ریڈ ہو رہا ہوگا، اور جو ورکنگ ہوگا وہ گرین ہو رہا ہوگا۔ تو اس ایکسٹینشنز میں تو یہی ہوتا تھا جب ہم یہ ایکسٹینشن یوز کرتے تھے۔ اب پتہ نہیں یہ ورکنگ کرتی یا نہیں کرتی، میرے خیال میں یہ دیکھیں جیسے اس نے گرین ریڈ کیے ہوئے تو اس سے ہمیں پتہ لگ جاتا تھا۔ اب یہ آپ کر کے دیکھ لیجیے گا، پتہ نہیں ورک کرتی ہے۔ چیک مائی لنکس کر لیجیے گا، یہ بھی صحیح ہے، یا بروکن لنکس کر لیجیے گا۔ دس ایکسٹینشن میں سون نو لانگر بی سپورٹڈ۔ اچھا چلیں، یہ ویب سائٹ اگر نہیں بھی کام کری تو آپ کوئی بھی بروکن لنک کا آپ لگا سکتے ہیں۔ اچھا، ایک تو یہ ہو گیا نمبر 1 میتھڈ، ہم نے ایڈٹ سمپل۔ دوسرا آپ نے کیا بروکن لنک فائنڈ اینڈ دین ریپلیس۔ تیسرا ہم نے کیا کیا، آپ نے ایکسپائر ڈومینز فائنڈ آؤٹ کرنی ہے جس کو ویکیپیڈیا سے لنک ملا ہوا ہے۔ صحیح ہے، جب آپ وہ فائنڈ آؤٹ کریں گے تو ان ایکسپائر ڈومینز کو آپ نے بائی کرنا ہے، اور ان ایکسپائر ڈومین کو آپ نے اپنی ویب سائٹ پہ ریڈائریکٹ کر لینا ہے۔ تو اس سے یہ ہے کہ آپ کو ویکیپیڈیا کا بیک لنکس مل جائے گا۔ اکثر لوگ یہ سروس بھی پرووائڈ کرتے ہیں، آپ آؤٹ سورس بھی کر سکتے ہیں، اور اگر آپ ایس سی او کلرک پہ جائیں گے تو یہاں سے بھی آپ ویکیپیڈیا کا بیک لنک ان چیپ بائی کر سکتے ہیں۔ تو آپ خود بنانے کا جو میتھڈ تھے میں نے وہ بھی آپ کو بتا دیے، سورس بھی آپ کو بتا دیا، اور 3 میتھڈز بھی آپ کو بتا دیے کہ آپ ریڈائریکٹ کر سکتے ہیں، بروکن لنک فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں، ایکسپائر ڈومین فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں، پھر ان کو ایڈٹ کر سکتے ہیں۔ اکاؤنٹ پرانا ہونا چاہیے، ویب سائٹ اچھی ہونی چاہیے، آرٹیکل کوالٹی کا ہونا چاہیے، تبھی جا کے وہ آپ کی ایڈٹس کو ایکسیپٹ کرے گا، ورنہ وہ آپ کو کینسل کر دے گا۔ تو آئی ہوپ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ مزید اگر مجھے کچھ اس ٹاپک پہ ڈیٹیل ملتی ہے یا میں کبھی ویکیپیڈیا کا بیک لنک ان فیوچر بناؤں گا تو میں آپ کے ساتھ وہ میتھڈ اور ویڈیو شیئر کر دوں گا۔ تو پھر ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔